بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی دعوے کے بجائے انتہائی تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا اور فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس گناہ کا حکم دیتا ہی ہے، یہ تو الا ما رحم ربی، جس پر اللہ کی رحمت و اللہ کا رحم ہو وہی گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، لیکن ساتھ میں بڑائی کا دعوی اور اظہار کے بجائے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور زبان سے بھی کہنی چاہیے کہ بچانے والے اللہ ہی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہر موقع پر گناہ سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ جی آپ نے مجھے جو تعبیر بتائی ہے تو یہ انتظام کون کرے گا اس تعبیر کا جو آپ نے کہا، اس طریقے سے غلے کی حفاظت کرنی ہے اور یہ نظام بنانا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اجعلنی اعلی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں نگرانی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی دیا ہے۔ یاد رکھیے عہدہ مانگنا اس نیت سے کہ ہم اس سے دنیاوی فائدہ اٹھائیں یہ تو گناہ ہے، اور عہدے کی طلب لالچ میں مانگنا یہ غلط ہے، لیکن اس عہدے کی حفاظت کے لیے اس کا سوال کہ اگر یہ منصب کسی نااہل کو مل گیا تو وہ اس کو ضائع کرے گا، اس لیے ایک آدمی عہدہ مانگتا ہے اور ساتھ میں اسے اپنے اوپر اطمینان بھی ہے کہ وہ شرعی اصولوں کے مطابق چلائے گا تو اس کی گنجائش ہے۔ یہاں نبوت کا عہدہ تو پہلے سے ہی اتنا بڑا تھا کہ اس کے ملنے کے بعد نبی کو کسی عہدے کی کیا غرض ہو سکتی تھی؟ انہوں نے صرف اس عہدے کی حفاظت کے لیے یہ دعا کی، یہ سوال کیا۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے تو طے ہوا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے، کیونکہ مصر میں، کنعان میں، اطراف میں قحط آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو پہچانے نہیں تھے، چھوٹے بھائی بنیامین نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ان کو بھی لانا ورنہ غلہ نہیں دوں گا، اور جب غلہ دیا تو ان کے پیسوں کو انہی بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ واپس آ کر بھائیوں نے غلہ کھولا کہ غلہ بھی ہے اور پیسے بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے تعریف کی کہ ابا یہ بادشاہ تو بڑے نیک ہیں، اور کہا ہے اگلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی بنیامین کو ساتھ بھیجنا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی ایک جھٹکا لگا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا، تو بھائیوں سے کہا نہیں، مجھ سے پہلے عہد کرو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے اپنے ساتھ۔ پھر بچوں سے کہا بچے مصر میں ایک ساتھ نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس لیے کہ سارے بیٹے خوبصورت قداور تھے، خدشہ ہوا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ معلوم ہو نظر سے حفاظت کی تدبیر کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، جو اللہ کا فیصلہ ہو اس سے میں بچا نہیں سکتا، کوئی بھی تعویذ یا کوئی حفاظتی تدبیر اللہ کے فیصلے پر غالب نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اس کے بعد جب بھائی سب پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے قریب بلایا اور خاص عزت دی اور کہا تمہارا بھائی یوسف میں ہوں، جن نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، برا رویہ کیا، اس پر رنجیدہ نہ ہونا۔ اور پھر ایک تدبیر کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ گئے، غلہ ناپنے کا پیمانہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان کے اندر رکھوا دیا، اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن تھا وہ نہیں ہے، تلاشی دو۔ اور یہ بھی کہا کہ بھائی جس کے پاس سے وہ برتن ملے گا اسے روک لیا جائے گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا، جس کے پاس چوری کا سامان ملے اسے پکڑ لیا جائے۔ تو پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، پھر بنیامین کے سامان کی لی گئی، ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا۔ بھائیوں نے منت سماجت بھی کی کہ ان کے والد ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کسی اور کو رکھ لیں، بنیامین کو جانے دیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو ناانصافی ہوگی، جس کے پاس سے جو چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ پہلے ہی والد صاحب نے پختہ عہد دیا تھا کہ بنیامین کو لے کر آنا ہے، میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے حق میں کوئی اور فیصلہ ہو، یا ابا جان مجھے خود اجازت دیں اور بلائیں، اور والد صاحب کو جا کر کہہ دو کہ آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، ہم کیا کریں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر دیا تھا، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، بہت امید ہے اللہ سب کو لے آئے۔ معلوم ہوا کہ مومن کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے بندہ اپنا رونا روئے، ٹھیک ہے، جزا اللہ کے سامنے روئے دھوئے عاجزی اختیار کرے، لیکن مخلوق کے سامنے شور نہیں مچانا چاہیے۔ برادران نے یوسف دوبارہ مصر آئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا بہت سخت مصیبت آ گئی ہے، معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں۔ یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہیں گیا بھائیوں کی اس کمزور حالت کو دیکھ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ لکھا ہے کہ مصر کا بادشاہ بھی تخت ان کے حوالے کر کے ان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب 40 سال اس واقعے کو گزر چکے تھے۔ بھائیوں کو تعجب ہوا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا۔ کہنے لگے کیا آپ خود تو یوسف نہیں؟ کہا جی ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اور پھر کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں یہ عزت دی۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، آپ یوں سمجھیے کہ سارے سورہ یوسف میں جو واقعہ بیان کیا یہ اس کا نچوڑ ہے، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو صبر اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی نیک لوگوں کی محنت کو اور ان کے اجر ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ناموافق حالت میں صبر بھی کریں، بے صبری اختیار نہ کریں اور تقوی کے ساتھ رہیں۔ پھر بھائیوں کو عار نہیں دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، کوئی طعن نہیں دیتا، ان کو معاف فرما لیا۔ اپنی قمیض بھجوائی والد صاحب کے طرف، بھائیوں سے کہا والد کے چہرے پر ڈھال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کو دور سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب برادران ابھی قمیص لے کر کنعان میں یعقوب علیہ السلام والے شہر میں پہنچے بھی نہیں تھے، اس کے بعد سارا قصہ سنایا والد کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لائے، والدین کا خاص اکرام کیا، انہیں تخت پر بٹھایا۔ والدین 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس زمانے کی شریعت میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، کسی کی تعظیم میں سجدہ کرنا، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پورا ہوا۔ قرآن کہتا ہے ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ کسی کتاب میں لکھی نہیں تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل تھی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں اس میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں قوموں اور افراد کے عروج و زوال کی، مد و جزر کی داستان ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پاک دامنی، تقوی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، خواب کی تعبیر کا اور سیاست کا، حکومت چلانے کا بھی علم اس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کس طرح انسان کو عروج سے زوال اور زوال سے عروج پر لاتے ہیں، اور آخر کار جب آدمی پر اللہ کی مہربانی ہو تو اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس طرح اور عاجزی اور اللہ کے سامنے اور شکر والی کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔
یہ سارے سبق اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے، اور جو اعتراضات کافروں کی طرف سے ہوئے ان کا جواب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نے کتاب اتاری یعنی نبی کی طرف یہ قرآن، یہ برحق ہے۔ علماء نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حدیث بھی اس میں داخل ہیں، حدیث بھی سچی ہے اور حجت ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ہر ایک مقرر کردہ رفتار سے چل رہا ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ بیشی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر کہا کسی بھی قوم کی اچھی حالت کو اللہ بری حالت سے اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم نہ بدلے، یعنی جب وہ خود نافرمانی پر اتر آئے، وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو پھر اللہ تعالی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ حق اور باطل کی مثال بیان کی۔ باطل ایسے جیسے سیلاب کبھی پانی پر چڑھاتا ہے، سیلاب میں پانی چڑھاتا ہے تو میل کچیل کچرا جھاگ اوپر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جب جھاگ ختم ہوتا ہے خالص چیز رہ جاتی ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ باطل کا ریلا آتا ہے، حق بظاہر دب جاتا ہے، لیکن جب باطل کا شور ختم ہوتا ہے حق ابھر کر آ جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ قرآن ایک حقیقت بتا رہا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ زمین میں رہتی ہے۔ یاد رکھیے بقائے انفع و اصلح کا قانون قیامت تک رہے گا۔ جو چیز جتنے نفع بخش ہوگی، جتنی مفید پائیدار ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ آگے متقین کی نشانیاں اوصاف بیان کیے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ عہد الستو کیا تھا، اللہ کو رب مان کر آئے تھے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، رشتے جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے رضا کے خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کوئی بدسلوکی کرے تو جواب میں اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ بہت سارے اندھیرے ہیں، کفر کا، شرک کا، نفسانی خواہشات کا اور دیگر گناہ کی چیزوں کا۔ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ان اندھیروں سے ایمان، ہدایت، توحید کی روشنی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے باطل کی بہت ساری شکلیں ہیں، اندھیرے اور گناہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن حق ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے جو قرآن لے کر آیا۔ اور پھر فرمایا ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ قرآن عربی زبان میں اترا، نبی عربی زبان میں آئے۔ کیوں آئے بھائی؟ اس لیے کہ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتے تو لوگوں کو، اہل عرب کو جو وہاں موجود تھے، کیسے سمجھاتے؟ لہذا قرآن اور نبی اسی زبان میں آئے جہاں جو ماحول تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قیامت تک کے لیے اصول ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، کفر ناشکری اللہ کے عذاب کو لاتی ہے۔ بزرگان دین سلف فرمایا کرتے تھے اگر بندہ چاہتا ہے جو نعمت اللہ نے دی وہ محفوظ رہے تو شکر کی کثرت شروع کر دے۔ آج معاشرے میں ناشکریاں بہت ہیں، اس کی وجہ سے ہم بے برکتیوں کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں جو نہیں ہے وہ نہ دیکھیں، جو ہے وہ بہت کچھ ہے، اس کو دیکھ کر اس پر شکر کی تسبیح پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن شیطان بھی کافروں سے برات کا اعلان کرے گا جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا ایک فیصلہ اللہ نے تم سے، ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا، ایک میں نے کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ قیامت برحق ہے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں مزے اڑا لو آخرت کچھ نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور ان سے برات کا اظہار کرے گا کہ اب میرا تم سے تعلق نہیں، یعنی مجھ پر الزام نہ دو، میں نے تمہیں زبردستی گناہ میں نہیں ڈالا بلکہ میں نے تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، خواہشات دکھائیں، تم پیچھے بھاگے چلے آئے، اب میں نہ تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہوں نہ تم میرے کام آؤ گے۔ اس کے بعد قرآن نے مثال بیان کی۔ ایک مثال ہے کلمہ طیبہ کی، یہ ہے ایمان و توحید کا کلمہ۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت
کھجور کا درخت مراد ہے جس کی جڑیں اندر ہوتی ہیں، بہت اوپر اس کی شاخیں اور اس کا تنا ہوتا ہے۔ یہی حال کلمہ طیبہ کا ہے۔ مومن کے دل میں اس کی جڑیں ایمان اور عقیدے کی صورت میں مضبوط ہوتی ہیں اور پھر اعمال کی صورت میں شاخیں نکلتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ اور ایک کلمہ خبیثہ، گندا کلمہ ہے، یہ کفر کا اور شرک کا ہے۔ یہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، جماؤ نہیں ہوتا۔ یہ اندرائن کی بیل ہے جس کو حنظل کہتے ہیں۔ اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ذکر کی۔ جب اپنے بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو کہاں لے کر آئے؟ مکے کی بے آب و گیا وادی میں، ابھی بیت اللہ بنا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنانا اور ہم سب کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کو بھی۔ اور پھر اپنی اولاد کے لیے چند دعائیں کی، اللہ میں نے یہاں تو لے آیا، یا اللہ آپ انہیں نماز کا پابند بنا دیے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے اور انہیں رزق کی فراوانی دیجئے۔ یاد رکھیے والدین کو اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی دنیا کی بھی لیکن ان کی دین کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بنیادی دعائیں کی، ایک نماز کی پابندی یعنی دینداری کی، ایک یہ کہ وہ شہر و علاقہ امن کا گہوارہ بن جائے، اور ایک اقتصادی اور معاشی خوشحالی کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔